قرآن کریم کی سورہ رعد آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہترین جگہ بہشت ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے، اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت 96 میں آیا ہے، بے شک جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان بغیر عمل کے اور عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، ایمان عمل کو خالص کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچاتا اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تم پر ضروری ہے کہ ایمان کو خالص کرو، کیونکہ یہ جنت کا راستہ اور جہنم سے نجات کا طریقہ ہے۔ ایمان کا مطلب انسان دل کی گہرائیوں سے حقائق کا اقرار کرے، ان تمام تقاضوں پر عمل کرے جو ایمان حقیقی کے تقاضے ہیں، جن کے بغیر ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ عمل صالح در حقیقت ایمان کے تقاضوں ہی کا نام ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اثرات مادی وسائل میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اثرات مادی وسائل کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ مادی وسائل مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کام کرتے ہیں، اور قدرتی وسائل زمین و آسمان کی برکتوں سے نواز لیتے ہیں، اور انہیں کسی کا محتاج نہیں رکھتے، اور نہ ان کے حالات کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا مددگار خدا ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب مخلوق خدا بھی ہیں۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی عمل محکم ہوگا۔ جہاں عمل میں کمزوری دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں جنگل میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگا، اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک دمبا اٹھا لیا۔ اسی اثناء میں ایک شیر نے اس بھیڑیے پر حملہ کیا اور دمبا کو چھڑا کر میری بھیڑوں کی رکھوالی کرنے لگا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابو ذر، ابھی جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کراؤ، آپ کی بھیڑوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ذر، یہ سب تمہارے ایمان کی بدولت ہے۔ اس کے بعد روایات بتاتی ہیں کہ 20 منافقین نے آپس میں پلان بنایا کہ ہم مل کر جنگل میں جا کر ابو ذر کی بھیڑیں چراتے ہیں۔ جب یہ منافقین جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابو ذر کے بھیڑوں کو ایک شیر چرا رہا ہے۔ جو بھی دمبا گلا سے الگ ہو جاتا ہے اسے شیر ہنکا کر گلا میں لے آتا ہے۔ منافقین کو دیکھ کر شیر بقدرت خدا ہویا ہوا، اے گروہ منافقین، یہ تو ابو ذر کے ایمان کی بلندی ہے اور میں اس کے جانوروں کو چرا رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ابو ذر ہمیں حکم دیں کہ ان منافقوں کو پکڑ لو تو خدا کی قسم ایک لمحہ میں سب کو اس طرح نگل جاؤں گا جس طرح دور موسیٰ میں قالین کے شیر نے جادوگروں کے اسلحے کو نگل لیا تھا۔ اسی طرح اسحاق بن عمار سے مروی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز صبح پڑھی۔ آپ نے سجدہ میں ایک جوان کو دیکھا، وہ اپنا سر ادھر ادھر ہلا رہا تھا، اس کا رنگ زرد تھا اور جسم نحیف و لاغر تھا اور آنکھیں سر میں گڑی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا، اے شخص تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں یقین پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، یقین کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ،
وہ عمر جس نے مجھے غم زدہ کیا ہے اور راتوں میں جگایا ہے اور سخت گرم دنوں میں پیاسا رکھا ہے، وہ غم آخرت ہے۔ گویا عرش الہی میری نظر کے سامنے ہے، میں موقف حساب ہوں، لوگ محشور ہو رہے ہیں، میں بھی ان میں ہوں، اور گویا میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعمات جنت سے فیضیاب ہیں اور تختوں میں تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہیں، اور گویا دوزخیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا چیخ و پکار کر رہے ہیں، گویا میں اب بھی اہل نار و جہنم کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں اور وہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا، تم اپنے حال پر قائم رہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ حضرت نے دعا فرمائی، چنانچہ غزوہ میں وہ 9 شہیدوں کے بعد 10ویں نمبر پر شہید ہوا اور اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ کریم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔